السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ہارون. ناظرین، آج کی جو سیاست میں سوال یہ نہیں کہ کون طاقتور ہے، اصل سوال یہ ہے کہ کون تنہا ہو چکا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے بعد لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی ملٹری کورٹ سے سزا اور 9 مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف ممکنہ گواہی کی بازگشت، پاکستان تحریک انصاف ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں نعرہ حکمت عملی سے ٹکرا رہا ہے اور جذبات حقیقت سے. ایک طرف بانی پی ٹی آئی سے جیل ملاقاتوں پر قدغن، دوسری طرف خیبر پختونخوا کی قیادت کا آزادی یا موت کا بیانیہ. اسلام آباد میں مفاہمت کی بات اور پشاور میں تصادم کی تیاری. یہ تصاد اب سیاسی اختلاف نہیں، یہ پارٹی کے اندر فیصلہ کن دراڑ بن چکا ہے. حکومت کہتی ہے قانون اپنی راہ لے گا، پی ٹی آئی کہتی ہے آئین پامال ہو رہا ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ کی طاقت وزیر اعلیٰ پر بھاری کیسے ہو گئی؟ اور کیا خیبر پختونخوا واقعی گورنر راج کے دہانے پر ہے یا یہ محض سیاسی دباؤ کا نیا ہتھیار ہے؟ ادھر انسداد دہشت گردی عدالت کے نوٹسز، اشتہاری ملزم قرار دینے کی کارروائیاں اور فیض نیاز گٹھ جوڑ کے الزامات، یہ سب محض قانونی کارروائیاں نہیں، یہ پی ٹی آئی کی سیاسی بقا کا امتحان ہے. اور سب سے نازک سوال، کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اینٹی آرمی بیانیہ اب پارٹی کے لیے طاقت نہیں، بوجھ بن چکا ہے؟ کیا عالمی میڈیا پر دیے گئے بیانات پاکستان کے مقدمے کو کمزور کر رہے ہیں یا صرف سیاست کو زندہ رکھنے کی آخری کوشش ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم پوچھیں گے کیا بانی پی ٹی آئی کے پیغامات پارٹی کو مفاہمت کی طرف لے جائیں گے یا ایک اور تصادم کی طرف؟ کیا پی ٹی آئی کے پاس کوئی واضح راستہ باقی ہے یا یہ سیاست نعرے اور نوٹسز کے بیچ دم توڑ رہی ہے؟ یہ محض پی ٹی آئی کا بحران نہیں، یہ پاکستان کی سیاست کے توازن کا سوال ہے.